لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوش اخلاق اور ملنسار ہو، شجاعت اور بہادری سے لیس ہو، بکھری ہوئی عوام کو ایک قوم بنانے کا سلیقہ و طریقہ جانتا ہو۔ اگر لیڈر میں غیرت اور دشمنوں سے نمٹنے کے لیے شجاعت نہیں تو اس کو وہ عہدہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر شجاعت نہیں تو اپنے سیاسی حریفوں اور مخالفین سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اگر شجاعت نہیں تو اپنی جماعت کو اپنے ملک کے طول و عرض میں پھیلا نہیں سکے گا۔ اس طرح رعایا متنفر ہو جائے گی۔ اگر علم وسیع نہ ہوگا تو وہ ستوت سے ان کو برباد کر ڈالے گا۔ اگر حکیمانہ سوچ کا مالک نہ ہوگا تو وہ قوم میں مختلف مسائل اور بیماریوں کی اصل حقائق کو سمجھ نہ سکے گا۔ لیڈر کو چاہیے کہ وہ بالغ آزاد مرد اور دانشور ہو، ذی عقل، باشعور اور دانا ہو۔ رعایا اس کے اچھے فیصلوں، اس کی مثبت سوچ اور اس کے خاندان کے اعزازات کو دل سے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں اور یہ بات خوبی بھانپ جائیں کہ ہمارا لیڈر ملکی مسائل کو حل کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتا۔ لیڈر کو چاہیے کہ رعایا کے دلوں میں اپنے لیے محبت اور اعزاز بیدار کرے۔ اگر لیڈر نے منمانے فیصلے شروع کر کے رعایا کا جینا حرام کر دیا تو رعایا کے دلوں میں بد دعائیں اور نفرت بڑھ جائے گی۔ تو ضروری امر ہے کہ رعایا کی زندگیوں کو آسان تر بنانے کے لیے مثبت فیصلے کر کے رعایا کا دل جیتا جائے۔ جو لیڈر اپنے جاؤ مرتبے کو قائم رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعلیٰ اخلاق سے خود کو پیراستہ کرے، جو اس کی ریاست اور اس کے مرتبہ کے شایان شان ہو۔ اگر کسی جگہ کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اپنی غلطی پر خود کو عوام کے کٹہرے میں لا کھڑا کرے اور قوم سے فی الفور معافی مانگ کر آئندہ سے ایسی لغزش نہ کرنے کا پختہ عہد کرے۔ لیڈر قوم کو فیاضی کا درس دے لیکن خود بھی وسیع دل کا مالک ہو، خود عوام کے ساتھ گھل مل جانے کا وقت دیا کرے۔ تو ایسے وقت میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا لباس اور ایسی گفتگو اختیار کرے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا ہو، لوگوں کے درمیان اپنے کسی بھی مخالف کے بارے ایک لفظ بھی بول کر عوام میں خود کو خود غرض ثابت نہ کرے۔ ایسا رویہ اختیار کرنے سے رعایا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ملکی مسائل سے بیزار ہو کر دوری اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے پھر ملک کے حالات کو سمجھنے والے کم پڑ جاتے ہیں اور مفاد پرست لوگوں کا جمع غفیر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی گفتگو بھی نہ کرے کہ لوگ یہ سمجھ کر اس سے دور ہو جائیں کہ یہ تو اپنے شکار سیدھے کرنے کے چکروں میں ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرنے میں نہیں آیا۔ لیڈر کو اپنے مخالفین پر سب سے زیادہ مہربان ہو کر عوام کے دل جیتنا ضروری ہے۔ دہشت گردی کا شکار افراد یا کسی بھی مسائل میں گھرے کسی بھی علاقہ سے وابستہ افراد کی سخت خبرگیری کر کے ان کی زندگیوں میں امن و سکون برپا کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو رعایا یہ یقین کر لے گی کہ یہ تو فلاں فرقے، فلاں طبقے، فلاں لوگوں کا دشمن ہے، آئندہ الیکشن میں اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح رعایا بکھرنا شروع ہو جاتی ہے اور نظام تباہی کی دلدل میں بہتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا دورہ ہونے لگ جاتا ہے۔ ان سب بیماریوں پر قابو پانا لیڈر کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی طبقے، کسی بھی فرقے، کسی بھی قسم کے لوگوں کے ساتھ بے انصافی مت ہو جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا شروع ہو جائیں۔ لیڈر کو چاہیے کہ وہ مخالفین کی تنقید کو برداشت کرے، تحمل بردباری سے کام لے، غصہ نہ ہو، مخالفوں کی بری باتوں کا جواب مثبت انداز میں دے، کسی محفل میں کوئی تنقید یا کسی کے سخت سوال کا جواب انتہائی آسن اور ٹھنڈے دماغ سے دے، نہ کہ غصہ ہو کر تقریر، میٹنگ، پریس کانفرنس یا کسی مجمع اور محفل سے اٹھ جائے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی بڑے لیڈر گزرے ہیں انہوں نے اپنی مثبت سوچ، مثبت صفات اور اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے اور اعلیٰ منصبوں پر فائز ہو کر دنیا کو جیتا۔